بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار، مدبر، مشکل کشا، حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، برخطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی، کتاب حکمت کے مالک، صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کی توفیق، اس کے فضل اور اس کے کرم سے اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا۔ اس نعمت کا شکر میں اور آپ جتنا بجا لانا چاہتے بجانا چاہیے، اس لیے ہو سکتا ہے اللہ کی طاقت میں تھا، نہ ہمارے ماں باپ کے پاس وہ طاقت تھی، نہ خاندان کے پاس، نہ انسانوں کے پاس۔ اللہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہندو مذہب میں پیدا کر دیتا، اور وہ ہندو مذہب مجھے اور آپ کو بڑا اچھا لگتا جیسا آج چل رہا ہے۔ ہو سکتا اللہ رب العزت ہمیں جین مذہب میں پیدا فرماتا، ننگے پھرنا اچھا لگتا۔ ہو سکتا ہے ہمیں اللہ عیسائی میں پیدا فرما دیتا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا کر اللہ کا خوش ہو جاتے اور جہنم میں چلے جاتے۔ ہو سکتا کہ اللہ رب العزت ہمیں یہودیوں میں پیدا فرما دیتا تو کوئی ہمیں بچانے والا نہ ہوتا سوائے اللہ کی ذات کے، اور وہ مذہب مجھے اور آپ کو اچھا لگتا۔ لیکن قربان جائیے اللہ رب العزت کے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بے مانگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ یہ اللہ کی بہت بڑا کرم فرمائی ہے ہمارے اوپر کہ اسلام جیسے مذہب سے ہمیں وابستہ کرا دیا۔ لیکن عزیزان محترم، سوال کیا ہے؟ وابستگی کا ہو جانا ایک الگ بات ہے، جس سے جڑ جانا ایک الگ بات ہے، اس کے لیے کر گزرنا، اس کے لیے کام کرنا، اس کے لیے قربانیاں دینا، یہ الگ بات ہے۔ ہم لوگ صرف وابستہ ہیں، قربانیاں دینے کا جذبہ ہمارے اندر سے ختم ہو گیا۔ انسان نہیں چاہ رہا ہے تکلیف ہونا،
انسان نہیں چاہ رہا ہے پیٹ پر پتھر باندھنا، انسان نہیں چاہ رہا ہے غربت کی دہلیز کو دیکھوں، انسان نہیں چاہ رہا ہے بھوکا رہوں، انسان نہیں چاہ رہا ہے گرمی کو برداشت کروں، انسان چاہ رہا ہے کہ ہر وہ نعمت مجھ کو مل جائے اور جنت پہ بیٹھے بٹھائے کے مل جائے تو ایک خواب خرگوش والی بات ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم لپک لپک کر قرآن کی طرف آ جائیں، احادیث کی طرف آ جائیں، اللہ اس کے رسول کے فرامین کی طرف آ جائیں۔ اسی لیے کہ ایک بات سے میں اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں، توجہ سے سننا میرے بھائی، میرے بزرگوں۔ انسان پیدا ہونے کی ایک سیریز رکھا ہے، سیریل۔ ایک بھائی پیدا ہوا جس کو بڑا کہا گیا، بات غور سے سننا ذرا، پتے کی بات ہے، وہ ڈرنے والی بات ہے، ڈرانے والی بات ہے۔ ایک بھائی پیدا ہوا جس کو بڑا کہا گیا، اس کے بعد دوسرا پیدا ہوا اس کو منجلا کہا گیا، تیسرا پیدا ہوا اس کو تیسرا کہا گیا، چوتھا پیدا ہوا اس کو چوتھا کہا گیا۔ اب یہ چار بھائی کہیں پر مجلس میں دعوت میں گئے تو لوگوں نے دیکھ کر کے چھوٹے کو یہ نہیں کہا کہ یہ بڑا بھائی ہے، کہہ سکتا ہے کوئی؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ بڑے کو بڑا مانا جائے گا، چھوٹے کو چھوٹا مانا جائے گا۔ پیدائش کی سیریز میں اللہ نے بڑا چھوٹا منجلا سنجلا چھوٹا رکھا ہے، لیکن موت کی سیریز میں اللہ نے کسی کو بھی سیریز میں نہیں رکھا۔ کئی ہم نے جنازے دیکھے ہیں، ماں باپ ضعیف ہیں، زندہ ہیں، لیکن جوان بچہ مر گیا۔ کئی ہم نے دیکھے ہیں کہ بڑا بھائی موجود ہے، اس کا سب سے چھوٹا بھائی قبر کے حوالے کر دیا گیا۔ تو اللہ نے بتا دیا، سمجھا دیا کہ میاں پیدا ہونے کی تو ایک سیریز ہے لیکن مرنے کی کوئی سیریز نہیں ہے، تیار رہنا ہے ہمیشہ۔ کیا اس کی تیاری ہے ہمارے پاس؟ ہم تیاری کر رہے ہیں اس کی؟ کبھی ہم ہماری فیملی کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ جب اکیلے ہوں اپنے گھر کے اندر تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر بتانا عزیزان محترم کہ کتنا عرصہ گزر گیا ہوگا کہ ہم نے موت کے بارے میں کوئی مشورہ کیا ہو اپنے آپس میں، موت کے بارے میں کوئی ڈسکشن کیا ہو، کہ موت کے بارے میں کوئی تذکرہ کیا ہو کہ اماں جان، ابو جان، میری بیوی، میرے بچے، میں کب مرنے والا ہے نہیں معلوم ہے۔ اس کی تیاری کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی، ہمارا بھی شمار چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیوں کے اندر، یہ ہماری بدنصیبی رہی کہ ہمارے خطبات جو ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے احکامات پہ ہی ہے، پیشن گوئیوں پہ خطبہ نہیں ہے ہمارے پاس الا ماشاء اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اور کلی طور پر کہا کہ آخری دور میں میری امت یہود اور نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی۔ اللہ اکبر! کون کہہ رہا ہے بھائی؟ کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء، فخر ملت، اللہ اکبر، محسن انسانیت، مالک حوض کوثر، صاحب قرآن، اللہ کا مقرب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی کے بارے میں 1,24,000 انبیاء آئے، ان قرآن کے مطابق 26 نبیوں کا تذکرہ، لیکن اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ جملہ نہیں کہا۔ نوٹ کر کے جائیے، آج قرآن میں ٹٹولیے، اس کو ڈھونڈیے کہ کس مقدس شخصیت نے یہ جملہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ بڑا کربناک، بڑا خطرناک جملہ ہے۔ سورہ نجم 53 نمبر کا سورہ ہے، آیت نمبر 2 اور 3 پڑھنا، وقت نکالنا، کمانے کے لیے وقت ہے، کھانے کے لیے وقت ہے، بچوں کو پڑھانے کے لیے وقت ہے، مشنری اسکول میں پڑھانے کے لیے وقت ہے، ناچنے گانے کے لیے وقت ہے، بیکار کے جو چبوتروں پر بیٹھ کے چومے گویاں کرنے کے لیے وقت ہے، خود کی آخرت کو سنوارنے کے لیے انسان کے پاس اگر وقت نہیں ہے تو پھر وہ انسان کس کام کا ہے؟ غور کرنا، پڑھنا۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ رب العزت نے واضح اور کلی طور پر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے لوگوں کو کوئی بات نہیں بتاتے۔ بہت بنیادی بات ہے یہ، اللہ نے گواہی دے دی،
اس کا مطلب یہ نکلا کہ نبوت کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سارا دور نبوت میں اپنی زبان سے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہا جب تک کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نہ ہو جائے. یہ الفاظ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ رہے ہیں، نبی کہلوا رہا ہے اللہ، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے لوگوں کو کوئی بات نہیں بتاتے جب تک کہ ہم ان پر وحی نہ کر دیں، القاء نہ کر دیں. اب یہ جو جملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میری امت پر ایک دور آخری کا ایسا آئے گا کہ میری امت یہود اور نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گی. صحابہ نے پوچھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تعجب ہوا ان کو. ہمارے چہروں پر ذرا سا بھی پریشانی نہیں آتی کہ اللہ کے نبی ایسا کیوں کہا؟ بھائی ہم تو امت ہی ہیں ان کے، ہم یہودی کیوں بنیں گے، ہم عیسائی کیوں بنیں گے؟ ہم سوچتے ہی نہیں. ایک مجسمہ ہے بیٹھ کے سن رہا ہے، بات ختم، بولتے رہتے سنتے رہتے، پھر آئندہ ہفتے کوئی آ جاتے ہیں. یہ نہیں، سسٹم کو بدلیے، ذہنیت کو بدلیے، عمل کو بدلیے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے جی؟ کیسے ہم یہود و نصارہ تو دشمن ہیں ہمارے، ہم مخالفت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کر ان پر لعنت کرتے ہیں، ہم ان کے رستے پہ کیسے چلتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوری زمین کی طرف جھک گئے. اچھا سننا، ذرا غور سے سننا، اس کے بعد میں اور آپ اپنے عمل کا جائزہ لینا کہ میں نبی کا امتی ہوں یا نبی کا امتی ہونے کا دھوکہ دے کر میں کسی دشمن کی چال تو نہیں چل رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی طرف جھکے. صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں ماجرا کیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی، اور زمین کی طرف ہمارے سوال پر جھک گئے، جواب تو نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں جوتیوں کو اٹھایا دونوں ہاتھوں سے. غور سے سننا عزیزان محترم، لے کے جاؤ آج انشاءاللہ. وقت بہت تنگ ہے، کم ہے، اب نہیں سدھریں گے تو پھر سدھرنے کا موقع نہیں ملنے والا ہے. جوتیوں کو اٹھایا اور دونوں تلوں کو ملا دیا. اگر آپ کے پاس جوتا ہے یا چپل ہے تو اس کے دونوں تلوں کو پریکٹیکل طور پہ ملا کے دیکھ لینا. دونوں جوتیوں کو ملا کر بتا دیا صحابہ اکرام کو ذرا قریب آؤ اور دیکھو کہ یہ الگ الگ سمت میں ہیں یا ایک جیسے نظر آ رہے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مل گئے، یہ تو دونوں تلے مل گئے، آپس میں کوئی جدا نہیں ہے، ان میں کوئی الگ الگ نہیں ہے. ان میں مثال دے کر کے اللہ کے نبی کہا جیسے یہ جوتیوں کے تلے آپس میں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، آخری دور میں میری امت بھی یہود و نصارہ کے ساتھ ایسے مل جائے گی. کون ایمان والا؟ کون ہے بھائی؟ ڈھکوسلا کیوں کر رہے ہیں ایمان کا؟ یہ دھوکہ کیوں دے رہے ہیں ایمان کو؟ ہم دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ اور اس کے رسول کو. جو قوم اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دیتی ہے اللہ اس کے تباہ تاراج کر دیتا ہے. آج میرا اور عالم یہی ہے دنیا کے اندر. ارے یہ قوم دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے بھیجی گئی، یہ قوم لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے بھیجی گئی، یہ قوم دنیا سے برائی کو ختم کرنے کے لیے بھیجی گئی، یہ قوم دنیا میں اچھائی کو پھیلانے کے لیے بھیجی گئی، یہ قوم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بھیجی گئی، یہ قوم رسول اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے بھیجی گئی. ان تمام نکات کو آپ جمع کر کے دیکھنا پورے نکات میں فیل ہے. کدھر زندگی ہے؟ توحید ہماری صحیح، نہ رسالت ہماری صحیح، نہ شادی بیاہ ہمارے صحیح، نہ لین دین ہمارا صحیح، نہ تجارت ہماری صحیح، نہ کمائی ہماری صحیح، نہ کھانا ہمارا صحیح، نہ گھر کا ماحول ہمارا صحیح. پھر کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں. اللہ کے نبی نے واضح کر کے کہا یہود و نصارہ بن جاؤ گے تم. دھوکے کی زندگی آج بدل جانا ہے. بدلنا اگر ہو تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھنا، بدلنا ہو تو عمر بن خطاب کی زندگی دیکھنا، بدلنا ہو تو عثمان بن عفان کی زندگی دیکھنا، بدلنا ہو تو حضرت علی کی زندگی دیکھنا، بدلنا ہو تو حضرت معاویہ کی زندگی دیکھنا، بدلنا اگر ہو تو پھر وہ 10 عشرہ مبشرہ کی زندگی دیکھنا جن کو دنیا میں چلتے پھرتے اللہ نے جنت کا سرٹیفکیٹ بانٹ دیا تھا. کیا وہ ہماری طرح تھے؟ دھوکہ دینے والے تھے، اپنی مرضی کی زندگی گزارنے والے تھے، اپنی مرضی کے رسم و رواج کرنے والے تھے، اپنی مرضی سے شادی بیاہ کرنے والے تھے، اپنی مرضی سے جو ہے نا زندگی گزارنے والے تھے؟ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق تھا. صحابہ کو بڑا چھمبا لگا کہ یہ دور ہمارے اوپر ایسا آئے گا، ہوگا کیا ایسا؟ اللہ اکبر. اور آج غور کر کے دیکھ لینا اپنی زندگیوں کا، اپنے چہروں کا، اپنی زندگیوں کا، اپنے رہن سہن کا، اپنے عبادتوں کا.
ذرا مشاہدہ کر کے دیکھنا کہ کتنے پرسنٹ کا میں مسلمان ہوں، جبکہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں واضح اور کلی طور پر ایک میمو جاری کر دیا، ایک جیو جاری ہو گیا، اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ اب جو کرے گا نقصان اٹھائے گا، جو کر لیا اس کی پابندی وہ کامیاب ہو گیا۔ کیا ہے جیو، کیا ہے وہ میمورنڈم؟ کبھی قرآن تو پڑھ کے دیکھو نا دوستو، وقت ملا تو چبوترے پہ مت بیٹھو، اس سے بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں۔ اللہ کے نبی نے سخت منع فرمایا صحابہ کرام کو، تم کو کیا ہو گیا ہے کہا؟ کبھی کبھی صحابہ کرام اتفاقی بیٹھ جایا کرتے تھے، روز نہیں، اور ہم تو روز بیٹھنے کے عادی ہیں۔ کبھی کبھی صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ لوگوں کا راستہ تنگ کرتے ہو، اٹھو یہاں سے۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہم سڑکوں کو سجا کر، چبوتروں کو بنا کر، بیٹھ بیٹھ کر 4-4 6-6 گھنٹے چائے پی کر، ادھر ادھر کی ہنس کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو کس کا طریقہ ہے یہ؟ رسول اللہ کا، صحابہ کا طریقہ؟ ہر کس نے ہو سکتا۔ وہ طریقے کی طرف آج آ جانا ہے عزیزان محترم۔ اسی لیے آج کے اس خطاب عام کے لیے ہم نے جس آیت کریمہ کا، آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے وہ بڑی کربناک ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بھی میں آیت پڑھتا ہوں تو میرا دل دھڑکنے لگتا ہے کہ کیا ہوگا ہمارا انجام، اللہ کیسے بخشے گا ہمیں۔ اللہ نے تو 1450 برس پہلے واضح کر دیا نا بھائی، آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 15 دن کے بعد آپ کی کمائی کا حساب لیا جانے والا ہے۔ 15 دن کے بعد تو آپ غفلت میں رہیں گے کیا؟ دن جیسے جیسے کم ہوتے جائیں گے آپ کا ماتھا ٹھنکتا رہے گا۔ 2 دن گزر گئے بھائی، کما رہا ہوں لیکن حساب نہیں رکھا، اور دن گزر گئے، 4 دن ہو گئے بھائی، 15 میں سے 11 دن باقی ہے، حساب نہیں رکھا، 10 دن گزر گئے بھائی، 5 دن باقی ہے، حساب نہیں رکھا، ارے یار کچھ بھی نہیں کر سکا، 13 دن گزر گئے، 2 دن باقی ہے، حساب نہیں کرا۔ اب معاملہ یہ ہو گیا کہ پورے 15 دن گزر گیا، آج حساب دینا ہے، بڑا پریشان ہوں، کیا کروں؟ ہوگا نہیں ہوگا انسان کی زندگی میں؟ ہوگا ہی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء 21 نمبر کا سورہ ہے، سورۃ الانبیاء 21 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 1۔ ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اندر جا کے پریشان ہو کے کون سی بولے تھے کہ کیا بولے تھے کہ نہیں یہ بولے ہوں گے، نہیں وہ بولے ہوں گے، بھولنے کی عادت بہت ہے ہمارے کو، نہیں سب چیزیں یاد ہے، بھولنے کی عادت بہت ہے ہمارے کو۔ تو آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت نے پورے انسانوں سے مخاطب ہو کے کہا، اللہ اکبر، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے اور یہ لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے بھئی؟ ذرا بولو تو صحیح، دیکھیں گے کون کہہ رہا ہے یہ؟ خالق کائنات، مالک ارض و سما، جس کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ قیامہ میں بتا دیا گیا کہ قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ 7 زمین اور 7 آسمان اللہ کے سیدھے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے رہیں گے۔ وہ خالق کہہ رہا ہے، تمہارا امتحان لینے والا ہوں میں، حساب لینے والا ہوں میں۔ جب سے تم کو ہوش آیا ہے 10 سال کو معاف کر دوں گا تمہارے، 10 سال کے بعد 50 سال کی زندگی ہے تو 40 سال کا حساب دینا ہے، 60 سال کی زندگی ہے تو 50 سال کا حساب دینا ہے، 70 سال کی زندگی ہے تو 60 سال کا حساب دینا ہے۔ 10 سال معاف کر دے رہا اللہ، شعور والے نہیں رہتے ہم۔ 10 سال کے بعد سے تم کو بلوغت میں لا رہا ہے، اور وہ بلوغت تمہارے لیے ثواب کا جو ہے باعث بھی بن رہی ہے، عذاب کا باعث بھی بن رہی ہے، اور پوچھ رہا ہے کہ میں پوچھوں گا تمہارے سے یہ سوالات۔ کیا تیاری کی ہے کبھی ایک دن بیٹھ کے تیاری کی ہے بھائی؟ کبھی ایک دن بیٹھ کے کہ اللہ کے سامنے کیا بولے کے جاؤں گا، اللہ پوچھا تو کیا جواب دوں گا؟ کبھی تیاری کرو اس کی۔ دیکھو ایک دن میں فیل ہو جاتے ہیں ہم لوگ، ایک ہی دن کر لو اپنی زندگی کی تیاری، فیل۔ یہ ڈینگے مارنا، یہ بڑے بڑے یہ نا تقوی والا، یہ فلانا والا، یہ سب ادھر ادھر ہو جاتے، ایک دن کی زندگی میں فیل ہم، تو پھر پوری زندگی کے حساب کیسا دیں گے؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب مردوں کو کھڑا کرے گا، انسان کھڑا ہوگا، زمین کو حکم دے گا اس کے پنجوں کو پکڑ لے، میگنیٹ بن جانا، ہلنے نہیں دینا اس کو، ایک رتی برابر بھی جگہ سے ہلنا نہیں، انسان ٹھہرا رہنا۔ کوشش کر لے گا انسان، پوری اکڑ جکڑ پکڑ نکال لے گا اور سوچے گا ایک قدم کم سے کم یہاں سے آگے بڑھ جاؤ، نہیں ہل سکے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر اللہ کی طرف سے رضا آئے گی، میاں ذرا بتاؤ پوری عمر کہاں پہ گزاری، ذرا اس کا حساب دو۔ دے سکتے؟
ہے ہمت؟ پھر کیسی زندگی ہے یہ؟ کون سی زندگی ہے بھائی؟ نام اللہ کا، نام رسول اللہ کا، کام کسی اور کا، پھر کیا بول رہے ہیں تو جنت میں چلے جاتے ہیں ہم لوگ۔ کیا جواب دیں گے آپ؟ اللہ پوچھے گا پوری زندگی کہاں گزارے تھے ذرا بتاؤ میاں؟ اللہ کے نبی نے واضح کے طور پر کہہ دیا۔ دوسرا جو سوال ہوگا وہ خطرناک سوال ہوگا، نوجوانوں تمہارے متعلق ہے۔ سوال ہوگا، پوچھا جائے گا تم نے اپنی جوانی کو کہاں پر گزارا، ذرا حساب دو اس کا۔ کون پوچھ رہا ہے بھائی؟ ابا حساب پوچھے تو پریشان ہو جاتے، کمپنی کا مینیجر پوچھا تو پریشان ہو جاتے، کمپنی کا اونر حساب پوچھا تو پریشان ہو جاتے۔ خالق کائنات پوچھ رہا ہے کہ وہ جوانی کہاں گزارے، ذرا بتاؤ بابا۔ جوانی کا ایک ایک پل بیان کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو بھی جہنم، دوسرا چارہ ہی نہیں ہے آپ کے لیے۔ تو کیا ان سوالات کے جوابات کی تیاری ہم نے کی ہے؟ ہر کس نے۔ اب دوسرا جو مرحلہ نکل کر کے آتا ہے کیوں، آؤ وہ بھی دیکھ کے آگے بڑھتے ہیں، بات کو آگے بڑھائیں گے۔ مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ستاروں کے مانند گھیرے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہر شخص کی نگاہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر لگی ہوئی ہے، اور ہر صحابی یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا درس دیں گے، کیا نصیحت کریں گے، کون سی بات سمجھائیں گے، کون سی بات سے روکیں گے۔ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت کو جنبش دی اور آواز آئی، لوگوں سنو کہا۔ صحابہ کرام کان لگا دیے اللہ کے نبی کے الفاظ کی طرف۔ جیسے ہی کان لگانا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگوں، تم لوگوں پر ایک دور، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ تم پر دوسری قومیں ایسی ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ ہم نے کبھی تدبر نہیں کیا اس حدیث کو لے کر، ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ، کیونکہ صحابہ کرام کے سامنے بدر کا میدان تھا جنہوں نے جیت حاصل کی تھی، احد کا میدان تھا جیت حاصل کی تھی، تبوک کا میدان تھا جیت حاصل کی تھی، حنین کا میدان تھا جیت حاصل کی تھی، احد کا میدان تھا جیت حاصل کی تھی۔ وہ تو ناکامیوں کو دیکھے ہی نہیں کبھی۔ مختصر جماعت، بڑی بڑی جماعتوں کو پسپا کر کے اسلامی پرچم کو لہرا دیا تھا۔ ان صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم پر دوسری قومیں ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسا دیکھ رہے ہیں نا فلسطین کا کیا عالم ہو رہا ہے، کیا حالت ہو رہی ہے، کیا درگت بنا دی گئی، کس حالت پہ غزہ کو لا دیا گیا، کیسے مسلمانوں کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا گیا۔ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ آؤ اللہ کے نبی کے پیشن گوئی والی حدیث میں دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ تمہارے اوپر ایک دور ایسا آئے گا کہ بھوکا جیسے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے ویسے دوسری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہماری تعداد بڑی چھوٹی ہو جائے گی، کم ہو جائیں گے کیا ہم لوگ؟ نہیں رہیں گے بڑی تعداد میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بتا دی، بڑی کربناک ہے، اس کو ذہن میں بٹھا کے لے جائیے۔ نہیں سمجھتے تو آپ کا اختیار ہے، ہمارا کام تو سمجھانا ہے۔ دو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ سب سے پہلی بات، تم لوگ کم تعداد میں نہیں رہو گے، تمہاری تعداد تو سمندر میں جیسا جھاگ ہوتا ہے اتنی بڑی تعداد تمہاری ہوگی۔ دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور کہا تم کو وہن لگ جائے گا۔ صحابہ کو پوچھے یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہے وہن؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آج ہمارے اندر ہے 1400 برس پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بتا دیا۔ کہا وہن اس چیز کا نام ہے کہ تمہارے اندر دنیا کی محبت رچ اور بس جائے گی اور موت سے تم لوگ ڈرنے لگو گے۔ اور آج کیا معاملہ ہے بھائی؟ شوگر ہو گئی، کھانا کھانے ڈر رہا آدمی، پیسے زیادہ ہو گیا، نہیں سونے کی وجہ سے ڈر رہا آدمی، کون مار دیتا ہے کہ کیا ہے یہ؟ ہاں، بلڈنگ بنا رہا آدمی، رہتے ہوگی نہیں تھنک بول کے ڈر رہا آدمی، ہاں، اور دنیا کے لیے 12 گھنٹے 15 گھنٹے چلاؤ، اس کا بھی ذرا جو ہے نا محاسبہ کر کے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ مختصر بات یہ ہے کہ آج ہم کو سدھرنے اور سدھارنے کی ضرورت ہے، اور پھر یہ دنیا کی محبت اپنے دلوں سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے متعلق واضح طور پر کہہ دیا، سورہ التکاثر کی پہلی آیت، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون
ثم کلا سوف تعلمون کہا. 3 جملے بڑے کربناک خطرناک. یہ نوجوان نسل پڑھنا سمجھ میں آتا. وقت آیا ایک ایک رکعت چھوڑ کے نماز پڑھنے کی عادت ہوگی مسلمانوں کو. بیکار کا وقت گزاریں گے باہر. ابھی تو جماعت ٹھہری نا جی, ابھی تو اذان ہوئی نا جی, ابھی تو ذرا 15 منٹ باقی ہے نا جی. تمہاری سوچ سوچ کے تم آنے تک 2 رکعت نماز ختم ہو جا رہی ہے. وہ بھی کوئی نماز ہے تمہاری؟ تو خیر مختصر بات یہ ہے کہ آج مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تئیں آنے کا ضرورت ہے. نہیں آتے ہیں تو پھر اللہ بری ذمہ ایسی قوم سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. اور آج میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ آؤ ذرا دیکھتے ہیں محاسبہ کر کے. ذرا جواب دینا, مکے بن کے مت بیٹھنا. ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے جی؟ پکا سوچ کے بولو. اچھا دیکھو اب سوچ کے بولتے کتنے کے لوگ خاموش ہو گئے. یہ تو حال ہمارا ہے جی. 24 ہی ہوتے, لیکن میں ڈبل سوال کرا, کراس کوشچن کرتا ہوں میں ہمیشہ کہ وہ ذرا سوچ کے بولو کیا ہے. وہ تو اب سوچنے میں مجبور ہو گئے کہ پہلے 24 ہوتی تھے اب 26 ہو رہے گی, کیا آئے گی. حال تو یہ ہے اس قوم کا. کیا اسلام کا کام کریں گے آپ؟ کیا اسلام کی سربلندی کے لیے کریں گے آپ؟ کیا نبی کی سنتوں کو قائم کرنے کے لیے کام کریں گے آپ؟ کیا قانون جو ہے قرآن کے قانون پر آئیں گے آپ؟ کدھر جا رہی ہے زندگی؟ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ دنیا کی طرف زیادہ ہمارا رجحان ہے. آؤ ذرا محاسبہ کر کے دیکھتے ہیں. ایک دن میں انسان کی زندگی میں 24 گھنٹے ہیں. اس سے 1 گھنٹہ بھی کم نہیں, 1 گھنٹہ بھی آگے نہیں, 10 منٹ بھی آگے نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اس 24 گھنٹوں کا حساب ڈال کے دیکھتے ہیں کہ کیلکولیشن کر کے کہ ہماری زندگی کدھر جا رہی ہے. آخر ہم اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں وہ دیکھنا ضروری ہے. آؤ 8 گھنٹے انسان سونے کے نکال دو. اب بات آ رہی ہے ایک دن میں 24 گھنٹے, 8 گھنٹے سونے کے نکال دیجئے. بچے کتنے؟ جلدی جلدی آنا, آپ وقت کم ہے, میرے کو بہت ساری باتیں کرنا ہے آپ لوگوں سے. میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے, 12 بجے تک بیٹھتا ہوں انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں 3 4 گھنٹے بولنے کا عادی ہوں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے واسطے. آپ بیٹھ کے تھک جاتے. پھر پہلے جوان بچے بھی دیوار کو ٹیکا لے کے بیٹھے ہوئے. افسوس کی بات ہے یہ. کیسا دکھتا ہے جوان بچے ٹیکا لے کے بیٹھے؟ تو معلوم آپ کو پیروں سے چلنے کا اچھا ہے آدمی, اس کو کیا کر رہے ہیں بیساکھی, وہ رہتے دیکھو یہاں لگا کے چلنے کے. پیرا ہوں گے بھائی آپ کے, بیساکھی لگا کے چلو. ارے پاگل ہے کیا یارو, میں اپنے پیروں میں چلنے کے قابل ہوں, میرے کو یہ لاگے دینے میں لڑتا آدمی. کمر میں دم ہے جوانوں کے, ٹیکا لے کے بیٹھا ہوا رہتا. عجیب فلسفہ ہے. خیر میں چلتے چلتے بہت ساری چیزیں بول دیتا ہوں. خیر مختصر بات کیا ہے, ایک دن کے 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے سونے کے نکال دیا. 16 گھنٹے ہمارے پاس موجود ہیں. کتنے گھنٹے بنے؟ 16 گھنٹے موجود ہیں. 16 گھنٹے میں سے آپ 10 گھنٹے کاموں کے نکال دو. کتنے گھنٹے بچے بھائی؟ یہی ہو رہا نا, 8 گھنٹے پنڈ کو, اس کے بعد 8 گھنٹے 10 گھنٹے کیا کر رہے ہیں؟ 200 کمائیں 4 ہونا, 400 ہونا, 600 ہونا, 600 کمائیں 800 ہونا, 800 ہونا, 900. نہیں وہ بچے کی شادی کا مسئلہ ہے, بچے کو پڑھانے کا مسئلہ ہے, گھر کا کرایہ دینے کا, لٹ کا بل مار کے کتے کے ایسا منہ لٹ پا کے پھر رہا. میں نہیں بول رہا ہوں بھائی, اللہ تعالیٰ بول رہا قرآن میں, جو دنیا پرست ہوتا ہے, جو دنیا کمانے میں لگ جاتا ہے. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 179 پڑھ کے میرے سے بات کرنا. پھر میں نہیں بولتا ہوں کون سی بات غلط. خیر تو اب کیا ہوگا, 10 گھنٹے آپ کام کے نکال دیے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ہاں اب اس پہ بھی انسٹالمنٹ ہے. دیکھو آپ پورے سن رہے ہیں پوری بات ایک ساتھ, پوچھے تو جی 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 جی, سب انسٹالمنٹ پہ. مسلمانوں کا کچھ بھی کام کا نہیں ہے, چھوڑیے. خیر تو مختصر کیا ہے, 10 گھنٹے کام کے. بچے کتنے بھائی؟ ذرا زور سے بولیے. 6 گھنٹے آپ کے پاس ہے, تو میں آپ کو ڈیوائیڈ کر کے دے رہا ہوں. آپ پریکٹیکل کر کے دیکھنا, میں نے کیا آپ بھی کر کے دیکھنا. 6 گھنٹے میں سے 4 گھنٹے آپ کے کھانے اور عبادتوں کے لیے نکال دیے. بہت ہو جاتے کھانے اور عبادت کے لیے, 5 وقت کی نماز اور کھانا کھانا. 6 گھنٹے میں سے کتنے نکال دیے؟ 2 گھنٹے کا حساب کیا ہے دے سکتے؟ روز 2 گھنٹے ہے آپ کے پاس. میں تو 4 نکالتا ہوں, لیکن آپ لوگوں کو 2 نکال کے بتایا. کیلکولیشن ہے میرے پاس پورا, میں بغیر کیلکولیشن کی بات نہیں کروں گا. آپ کے پاس زندگی میں روز 2 گھنٹے ہے, وہ 2 گھنٹے کا استعمال کہاں کر رہے ہیں آپ؟ ہے حساب دے سکتے؟ کوئی نوجوان کھڑا ہو کے بول سکتا ہے کہ نہیں 2 گھنٹے ماشاءاللہ مسجد دھو کے نکالا, 2 گھنٹے مسجد کے واش روموں کو صاف کرا, 2 گھنٹے اسلام کی تبلیغ کرا, الحمدللہ 2 گھنٹے جو ہے نا قرآن پڑھا, الحمدللہ 2 گھنٹے درود ابراہیم پڑھا, 2 گھنٹے اللہ کا ذکر کرا, 2 گھنٹے تک لوگوں کو جو ہے نا جو قبروں پہ جھک رہے تھے ان کو بچایا, 2 گھنٹے تک جو ہے جو مندروں میں جا رہے تھے ان کو روکا, 2 گھنٹوں تک جو ہے نا بدعت جو کر رہے تھے ان کو روکا, 2 گھنٹوں تک میں روز کریں یہ کام.
जवाब देना भाई। फिर ये 2 घंटा का हिसाब कब देंगे आप? इक़्तरब लिन्नासि हिसाबहुम वहुम फी गफलतिन मुअरिदून। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया है और लोग गफलत में पड़े हुए हैं। ये क्यों कहा अल्लाह ने कि मौत का कोई भरोसा नहीं है इंसान को, है क्या? आरज़ू अरमाना तो बहुत है, लेकिन मौत कब आने वाली है नहीं मालूम है। नहीं, और इंसान की बेवकूफ़ी की इंतहा ये है, आप गौर नहीं करते ना। मैं आपको सिर्फ इल्म आज इमला कराने आया, खाली मैं आपको सिर्फ इमला, इसलिए क्या करा मैं, आज से मैं मेरे से पूछे कि भाई उन्वान क्या रखेंगे, बोला नहीं उन्वान नहीं, खिताब आम बोले तो मैं ठीक है खिताब आम अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें बहुत सारी चीज़ों को समेट ले सकते। एक उन्वान अगर आ गया तो उसी उन्वान पे बात करके चले आना पड़ता, दूसरे उन्वान में नहीं जा सकते आप। तो खिताब आम में क्या रहता, सब चीज़ों को ले सकते हम लोग। और इंसान कितना अजीब फलसफे वाला है, ये जानवर से भी ज्यादा क्या गुजरा होगा। इसको अशरफुल मखलूकात बनाया गया, पूरे मखलूकात के अंदर ऊंचा पोजीशन दिया गया, फरिश्तों से आला, जिन्नात से आला, दुनिया की तमाम मखलूकात से आला, समंदर में तैरने वाली मछली से आला, आसमान में उड़ने वाली परिंदों से आला, शेर जन्नत जंगल का बादशाह उससे आला, हर शय से अल्लाह ने इंसान को आला बनाया। और इसकी बेवकूफ़ी की इंतहा एक जुमला कहते हुए बात को आगे बढ़ाता हूँ, गौर करो। बिस्तर पे सर रखते रोज, सोते नहीं सोते आप लोग? कौन कौन सोते, हाथ उठाओ। नहीं, जरा सुस्त हो जा रहे वैसा दिख रहा। अरे मुझे साहब भोजी डरा देना, इतना डरा है तो कैसा। अब कल से फिर गुटखा खाना नहीं पड़ता, कल से सिगरेट पीना नहीं पड़ता, कल से फिर जो है ना वो ये ज़रा हल्लू फ़ोन में देखना नहीं पड़ता, और कल से चबूतरे पे भी नक्को बैठो बोल के लाग दिए खतरनाक बात। ये पूरे चल रहे हैं वैसा दिख रहा चेहरों में। ये नहीं, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। खैर, तो मुख्तसर बात क्या है, कहाँ थे अपन? देखो फेल हो। हाँ, मैं बोला ना, मैं खाली तकरीर करके नहीं जाता हूँ, मैं मेरे साथ चलना बोलता हूँ। मेरे साथ चले तो सही है। एक बस है, ड्राइवर नहीं है। अब मिसाल के तौर पे, अच्छी मिसाल जहन में आ गई, जहन में बैठाओ। एक बस है, बस का एक ड्राइवर है। ड्राइवर जो है ना बोला कि पैसेंजरों को पूरे बैठ जाओ भाई, पूरे बैठ जाओ भाई। अब 2 बातें आ जाती हैं यहाँ पे। एक तो ये कि सब लोग आके बस में बैठ गए, बस आगे चलने के बाद मालूम हो रहा कि बस का ड्राइवर अंधा है। अब क्या करना मुसाफिर? ऐसा तो हालम नहीं है। ये चढ़ गए तो सही, मगर अंधे ड्राइवर को बिठा दिए गए थे, ऐसा है क्या? नहीं। इसका दूसरा मिसाल और एक होती, बेचारा ड्राइवर अंधा है, अंधा होकर उन्हें क्या बोला, बैठ जाओ भाई बैठ जाओ, सब लोग जो है ना निकलने वाले है बस। उसको क्या मालूम बैठे नहीं बैठे, उन्हें गाड़ी लेके निकल गया। तो मैं ऐसे जो अंधा लेके निकल गया, कोई बैठे कि नहीं बैठे इसके अंदर। अजीब फलसफा है हमारा। तो ड्राइवर भी देखने वाला होना है, बैठने वाले भी शौर वाले रहे तो जमती बात है नहीं। तो हम गफलत कहाँ कर रहे हैं, उसको जरा लेके जाइए, आज सुधर जाएगी इंशाल्लाह आज की रात से। क्या मैं अगर बोला, अब बताता हूँ, हाथ वाथ बोलेंगे मेरे कुछ बता के बोलेंगे मौलवी साहब मर रहा हूँ क्या, मैं बोले ऐसा नहीं बताता हूँ तो सुन लो खाली ऐसा। मैं ये बोला कि मियाँ आज तुम मर जाने वाले हैं, बोलते ही इस्तना चढ़ा के मेरे को बोले मरने वाले हैं बोल के, बुला रहे माँ के रास्ता तो बनकर इनका कहाँ से है देख बोल के नहीं बोलते, लड़ने को आ जाते हैं। मरना बोलना इसने मरो बोल के, मौत याद नहीं दिलाना, मरो बोल के नहीं बोलना, अजाब खबर नहीं बोलना, मैदान हशर नहीं बोलना, जहन्नुम का अजाब नहीं बोलना। अच्छे अच्छे बातें करो मौलवी साहब। कहाँ नई होटल खुली, मंदी का ऑफर चल रहा है क्या, बोलो बड़ी खुशी की बात है। कपड़े जूते कहाँ से खरीदना है, बोलो बड़ी खुशी की बात है। आपके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। इंसान सोच ऐसी है। अब इंसान गलती क्या कर रहा, खुद बोल ले रहा मैं नहीं बोल रहा हूँ मर रहा हूँ बोल के, अपने आप में बोल रहे हैं। जो नहीं बोल रहे हैं बेवकूफा है, लेकिन बोलना जरूरी है। अल्लाह के नबी ने सिखाया, वो क्या, बिस्तर पे सर रखने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, ये दुआ पढ़ो बोले, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। अब इसमें बोल रहा हूँ क्या, मैं यही नहीं मालूम, मैं अल्लाह से बोल रहा हूँ, अल्लाह मैं तेरा नाम लेके मर रहा हूं, तू अगर चाहेगा तो मैं जिंदा होऊंगा, तू चाहा तो। ये बोल रहे नहीं बोल रहे। फिर मरने वाले की क्या ख्वाहिश होती, बिल्डिंग बनाना। मरने वाले की क्या ख्वाहिश होती, अमरे आगू जाना। मरने वाले की क्या ख्वाहिश होती, खाने अच्छे खाना। मरने वाले की ख्वाहिश क्या होती, कपड़े अच्छे पहनना। मरने वाले की ख्वाहिश क्या होती, पैसे जमाना। मरने वाले की प्लानिंग होती क्या, 5 साल, अब मैं मर रहा हूं भाई लेकिन 5 साल की प्लानिंग बना रहा हूं, है क्या ऐसा, है ऐसा? फिर हम रोजाना मर रहा हो रहे हैं लेकिन प्लानिंग नए नए बना रहे हैं। अजीब फलसफा है हमारा। तो मुख्तसर बात क्या है अजीजान मोहतरम, हिसाब अल्लाह लेने वाला है और हिसाब के लिए मुझे और आपको
तैयार रहना है। करेंगे तैयारी इंशाअल्लाह। अब 2-3 बातें हैं बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला, उसके बाद फिर अपन खत्म करेंगे, वक्त बड़ी तेजी से चले जा रहा। मैं अब्दुल्ला हूँ। अब्दुल्ला किसको बोलते हैं मालूम आपको? अब्दुल्ला वो तो अल्लाह का गुलाम, जो आका हुक्म दिया गुलाम को बजा लाना ही चलाना है, और जो अपने आका का हुक्म बजा नहीं लाया फिर वो गुलाम ही नहीं है, बाकी है उन्हें। और हम सब बाकी हैं, आज गुलाम नहीं है अल्लाह के। गुलाम बन जाइए, कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह, है ना। खैर, मुख्तसर बात यह है कि तौहीद पूछा जाएगा, क्या करके आए जरा हुक्म दो मियाँ, जरा बताओ तो सही, तुम पूरी जिंदगी कौन से रंगों पे झुके, कौन से झंडों पे झुके, कौन से खबरों पे झुके, जरा बताओ। आज हमारी जिंदगियां बड़ी तबाहकुन हैं कि अल्लाह को छोड़कर हम इधर उधर की बातों में लग गए और ऐसों से मांग रहे हैं। मैंने एक मिसाल दी, इसको लेके जाइए, आप भी बताइए। तजुर्बा करना कोई भी चीज का तो बात समझ में आती कि तजुर्बे में निकल के क्या आ रहा है। नहीं, मैं एक तजुर्बा दिया और एक मंजर बताया लोगों को, पिक्चर। मैं बोला भाई बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो है ना गरीब नवाज है तो अल्लाह, लेकिन हम नाम किसी और को दे दिए, नहीं दे दिए। खैर, तो मुख्तसर बात क्या है, तौहीद का जहां तक ताल्लुक है आज उसमें बहुत बड़ी कमजोरी है। तो मैंने एक मिसाल दी। मैंने मिसाल क्या दी, आप भी दीजिए, लोगों को समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह। एक जगह मेरा बयान था तौहीद के ऊपर, तो बहुत सारी बातें आई, उसमें मैंने बात को रखा था, आपको भी सुना रहा हूँ। मैं बोला भाई गरीब नवाज कौन, गरीब नवाज कौन बोलता है, मजमू में से आवाज आई ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब। अरे बोला बहुत जबरदस्त बात बोल दी आप, अच्छा करे। अब मुझे ये बताइए कौन कौन लोग हैं जो अजमेर को गए अभी तक? तो बोले कि हम गए, हम गए। अच्छा, आप मालदार हैं या गरीब हैं? तो बोले कि नहीं अल्लाह ने दिया है माल। अरे गरीब नवाज बोल रहे हैं, फिर अल्लाह ने दिया बोल रहे हैं, ये क्या किसी समझ में नहीं आया। बोले जान दो, छोड़ो, एक नुक्ते की बात बताता हूँ। बोला आप जब अजमेर की दरगाह पे गए हैं तो सीढ़ियों के ऊपर अमीरा बैठे थे या गरीबा बैठे थे? भिखारियां, गरीब बैठे थे लोग, ठीक है, गरीब लोग बैठे हुए बरसों से मांग रहे हो, लगा नहीं है। तो वो भिखारियों को, गरीबों को भी मालूम है कि उन्होंने नहीं दे सकते, ये लोगों से मांगो। भाई सही है गलत है बात? सही है गलत? जोर से बोलो जी, डरो नको। सही है गलत है? तो भिखारियों को मालूम है, ये जाने वालों को बेवकूफ को नहीं मालूम। अजीब सा फलसफा है नहीं। और आते आते गरीबों को बांट के आ रहे हैं आप ख्वाजा है बांटने के वास्ते। गरीब नवाज उनको बोल रहे हैं, बांट रहे हैं इन्हों। बोलते हुए मजमू में से तकरीबन लोग सुधर गए, बोले बात सही है मौलवी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तौहीद इसी का नाम है। बात समझ में आ रही ना? कोई भी पूछे तो बोलना है, बात मिसाल देना ऐसी, तो जब समझ में आती है गरीब नवाज कौन है आखिर, है नहीं। चलो, दूसरी बात यह है कि तौहीद क्या है आखिर? एक अल्लाह को मानना, उसकी फजीलत, उसकी बरकत, उसका मुकाम क्या है आखिर, ये लेके जाइए आज इंशाअल्लाह। किसी दौर में कुरान में इसका तस्करा भी आया अल्हम्दुलिल्लाह, असहाबुल उखदूद के नाम से, ठीक है। एक किसी दौर में एक बादशाह था, वो बादशाह के पास एक जादूगर को रखता था। वो बात गौर से लेके जाओ जरा, तौहीद किसको बोलते समझ में आता। तो बादशाह के पास जादूगर हुआ करते थे। वो बादशाह का गुमान था कि जादूगर मेरी रियासत को संभालते हैं, मुझे जो भी बगावत हो रही है, जो गलत कर रहे हैं, उसकी इत्तला जादूगर अपने इल्म से बता सकते हैं, उसका गुमान था। वक्त चलता रहा, वो जादूगर बूढ़े होने लगे। अब लोगों ने आके मशवरा देके के कहा भाई ये तो बूढ़े हो रहे, कमर जाते नहीं मालूम, तुम्हारी रियासत में से एक नौजवान को तैयार करो, खूबरू, ताकतवर और इल्म और जहन वाला हो, ताकि वो हमारे मुल्क और रियासत को संभाल सके। बादशाह ने कबूल कर लिया, बोला ढूंढ के लाओ। एक बच्चा मिल गया, उसको लेकर के आए और ला करके उसको क्या बोले कि देखो ये जादूगर यहाँ से दूर के पे रहने वाले हैं, तुम रोज अपने घर से निकलना और जादूगर के पास जाना और जाकर के जो है ना इल्म सीखना, ताकि ये लोग जादूगर अगर मर जाएंगे तुम मुल्क की पूरी कमान संभाल सकते हो, तुमको एक इल्म से हासिल करना है। बच्चा था बेचारा, चला गया मासूम। इत्तेफाक से एक दफा क्या हुआ, एक राहिब से मुलाकात हुई। राहिब तो अल्लाह वाले को बोलते, अल्लाह के वली को बोलते। और वो अल्लाह के वली से जब उसकी मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा कि मैं तुमको रोज देख रहा हूँ यहाँ से जाते आते, कहाँ जा रहे कर? वो बच्चा सारी रुदौत बयान कर दिया। बोला मैं हम बादशाह के पास से हूँ, फलाने जादूगरों के पास जा रहा हूँ, वहां से इल्म सीख रहा हूँ। तो वो तौहीद परस आलिम दीन ने, वो वली ने उससे कहा तुम जो कर रहे हैं गलत है, मैं तुमको सिखाता हूँ, अच्छा इल्म इधर आओ, बोल के तौहीद भरते चले गए।
اب وہ بچہ وہ جادوگروں کے پاس جانے کے بجائے یہ اللہ والے کے پاس آنا شروع کر لیا. اس میں کیا کیا مثالیں ہیں بعد میں بیان کرتا ہوں انشاءاللہ, پہلے سن لیجئے واقعہ. اور وہ بچہ جو ہے کیا کرا, وہ اللہ والے راہب کے پاس آنے جانے لگا, اور وہ روزانہ بیٹھ کے ایک اللہ ہے, کرنے والا اللہ ہے, دینے والا اللہ ہے, جادوگروں کے پاس کچھ نہیں ہے, جادو کا علم ایسا پورے طریقے سے توحید اس بچے کے سینے میں بھرتے چلے گئے. چند دن کے بعد میں بادشاہ کو لوگوں نے شکایت کی اور کہا کہ بادشاہ سلامت, جو بچوں کو آپ رکھے تو بچہ تو جادوگر کے پاس آ رہا ہی نہیں. بادشاہ بولا اس کو. وہ بادشاہ کے پاس وہ بچہ گیا. اب بچہ جب جاتا ہے تو بادشاہ پوچھتا ہے کہ تم جا رہے نہیں, کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ بادشاہ سلامت وہ بات غلط ہے, جو جادوگر سکھا رہے ہیں بات غلط ہے, مجھے اس سے اچھا علم ملا ہے. کیا ہے؟ اس نے بات کو رکھا کہ ایک اللہ کو ماننا چاہیے, سو باتیں غلط ہے. بادشاہ والا نہیں, ہم جو بول رہے ہیں سننا ہے, نہیں تو پھر انجام برا ہوگا. اس نوجوان کو کچھ لوگوں کے ساتھ میں دیکھے, پھر جادوگر کے پاس بھیجنے کی کوشش کرا. نوجوان راستے سے جا رہا ہے, راستے میں اس نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اس سمت میں جمع ہے, اور ایک بڑا اژدہا راستہ روکا ہوا ہے اور ڈرا رہا ہے لوگوں کو. یہ نوجوان اس منظر کو دیکھا تو اس کے ذہن میں بات آئی وہ راہب کی, ارے بھائی انہوں تو بولے تھے کہ اللہ ہی کرنے والا ہے, سب ایک ہی کرنے والا ہے, آج امتحان لے لیں گے کہ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے. اگر راہب کی بات صحیح نکلی تو میں راہب کی طرف چلا جاؤں گا, اگر یہ جادوگر کی بات صحیح نکلی تو میں جادوگر کے پاس چلا جاؤں گا. وہ منظر اللہ نے لوگوں کو بتایا, اور پھر وہ نوجوان کرتا ہے کہ ہاتھ میں کچھ کنکریوں کو لیا, اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھا. اے رب تو سچا ہے تو اس اژدہے کو یہاں سے مار دے یا تو یہاں سے نکال دے. اس کنکریوں کو اللہ کا نام لے کے مارا. لوگوں نے چشم فلک نے منظر دیکھا, لوگوں نے منظر دیکھا کہ وہ اژدہا جو راستہ روکا ہوا تھا وہ دھیرے دھیرے دم دبا کے نکل کے چلے گیا. اللہ اکبر. جیسے ہی چلا جانا تھا بچے کے ذہن کے اندر بات بیٹھ گئی کہ نہیں یہ رب صحیح ہے, یہ لوگ غلط ہے. اب بات بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے کیا کیا, بھائی یہاں ہے توحید کس کو بولا جاتا ہے, اللہ کیسے توحید پرست کی حفاظت کرتا ہے, یہ پوائنٹ لے کے جائیے انشاءاللہ. ادھر ادھر منہ مارنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے, بادشاہ نے آرڈر پاس کر کے کہا کہ یہ نوجوان کو لے جاؤ, آسمان کی پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی کون سی ہے دیکھو, وہ اونچی چوٹی پہ لے جانا اور اس کو نیچے پھینک دینا, مر جانا انہیں, نہیں رہنا. اللہ اکبر. ازل سے توحید پرستوں کا دشمن رہا ہے دور. لوگ ہر دور میں توحید پرستوں کے دشمن رہے ہیں. اگر آج ہمارے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ہر دور میں ایک اللہ کو ماننے والوں کے نقصان پہنچانے کی ظالموں نے کوشش کی, لیکن اللہ نے توحید کو برقرار رکھ کے آج تک توحید پرستوں کی تعداد کو بڑھا دیا. مختصر بات یہ ہے, بچے کو لے جایا گیا, اب پھینکنے والے ہیں. بچہ کہتا ہے اے رب میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں, تو مجھ کو بچا لینا. لوگوں نے کہا عجیب نعرہ ہے اس کا, پھینک دو اس کو. پھینک دیے. ابھی وہ قافلہ پلٹ کے اپنے شہر کی طرف آیا نہیں کہ وہ بچہ اس سے پہلے شہر کے اندر موجود ہے. وہ لوگ پریشان ہو کے بولے بھائی تیرے کو تو پھینک دیے تھے, یہ کیا ماجرا ہے. اب اس کے بعد پھر بادشاہ کرتا ہے کہ نہیں اس کو سمندر میں لے آ کے ڈال دو. کشتی میں سوار کر دیا گیا, بیچ سمندر میں چلے گئے اور وہ بچے کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا گیا. سمندر نے بڑی آسانی کے ساتھ اس بچے کو اٹھایا اور زندہ سلامت بھیج دیا. اس کے بعد بادشاہ کہتا ہے کہ بچہ مرنے والا نہیں ہے. تو اس بچے نے بڑا بہترین جواب دیا اور کہا تم مجھے کیسا بھی مار لو میں نہیں مروں گا, یہ رب مجھے بچانے والا ہے جو ایک ہے, تم بھی اس طرف آ جاؤ. بادشاہ کو غصہ آیا, بولا کہ پھر تم مرتا کیسا. تو بچہ بولا کہ پورے شہر کو جمع کرو, بتاتا ہوں میں. پھر پورے شہر کو میدان میں جمع کر دیا گیا اور وہ بچے سے کہا گیا, وہ بچہ کہتا ہے کہ مجھے جھاڑ کے پیڑ سے باندھو تاکہ میں ہل نہ سکوں. اور بادشاہ کے ہاتھ میں تیر اور کمان دے دی گئی, اور جب تیر اور کمان دے دی گئی تو بچہ کہتا ہے اے بادشاہ سلامت میں اسی وقت میں مر سکتا ہوں, تم جادوگروں کے نام لے لو, تمہارے بناوٹی خداؤں کے نام لے کے مارو, میں نہیں مرنے والا ہوں. مجھے موت اگر آئے گی تو یہ کہنا تیر چھوڑتے ہوئے کہ یہ بچے کے رب کی قسم, یہ بچے کے اوپر میں تیر برسا رہا ہوں, اسی وقت میں مر سکتا ہوں. یہ الفاظ بادشاہ کہتا ہے اور تیر سنسراتا ہوا فضا میں نکلا اور بچے کے پیشانی میں لگا, اور بچہ جیسے ہی مرا سارا معاشرہ یہ منظر کو دیکھا اور سارے کے سارے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا بادشاہ جھوٹا, بادشاہ کے خدا جھوٹے, بادشاہ کے جانور جو جادوگر جھوٹے, ہم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں. یہ ہے توحید.
جس کی خوشبو پھیلے، جس کا اثر لوگوں پر دکھے، جس کا اثر سے لوگ متاثر ہوں، یہ توحید ہے۔ آج کہاں یہ توحید ہمارے پاس؟ ہماری توحید میں تو کچھ خلل ہے۔ اللہ پر یقین ہے مگر پریشانی آتے ادھر ڈگمگا جاتے ہیں ہم لوگ۔ سالے کا مشورہ، جورو کا مشورہ، سسرے کا مشورہ، اماں کا مشورہ، پڑوسی کا مشورہ، دوست کا مشورہ، نہیں یارو دیکھو سب تو ہے بھائی مگر آپ کو معلوم ہے یہ بھی ہارو، بولتے ہم ہل جاتے ذرا، ارے معاملہ صحیح ہے اور بچے کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے، مر جاتا ہی کیا ہے کہ تھوڑا کر لینے میں کیا حرج ہے۔ ختم، ہماری توحید نہیں ہے، یہ توحید نہیں۔ مر جانا لیکن کسی اور کے در پر سر نہیں جھکانا۔ اللہ کے نبی نے یہی تعلیم صحابہ کرام کو دے کر کے کہا، جب صحابہ کرام آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے، ماجرا کیا ہے، کب تک یہ تکلیفیں برداشت کریں گے، کب تک یہ ظلم برداشت کریں گے، کب تک یہ مار برداشت کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو تم سے پہلی قوموں کو ایک اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے زندہ کھڑا کر کے سر پہ سے آری چلا کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا توحید کی وجہ سے، اور پھر لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم میں دھسا کر ان کی کھال کو کھینچ لیا گیا توحید کی وجہ سے۔ کیا یہ ظلم تم پر ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور ذرا ٹھنڈے دل سے یہاں بیٹھنے والے نوجوانوں سے، بزرگوں سے میں پوچھو، کیا توحید کے لیے کبھی تھپڑ کھانے کی ضرورت آئی؟ توحید کے لیے کبھی جو ہے نا کپڑے پھڑوائے ہیں؟ توحید کے لیے کبھی گالیاں سنی ہیں؟ توحید کے لیے کبھی شہر بدر ہوئے ہیں؟ نہیں۔ پھر کون سی توحید ہے؟ تم بھی خوش میں بھی خوش، سیکولر، یہ سیکولرزم کا نعرہ تباہ کر کے رکھ دیا مسلمانوں کو۔ سیکولرزم نہیں ہے اسلام کے اندر۔ تم بھی خوش میں بھی خوش، تم بھی صحیح میں بھی صحیح، استغفر اللہ ربی۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے توحید پہ آنا ہے۔ توحید میں اگر خلل ہے تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ توحید کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا نقطہ آتا ہے وہ ہے نماز کا۔ آج مذاق بنا دیا ہم نے نماز کا۔ کل کتنی نمازیں ہیں ایک دن میں؟ جی سوچ کے بولیے تھوڑا سا، نہیں دیکھتے ہیں پھر بھی پکا۔ اچھا میں اپنا پنجہ بتاؤں گا، اس میں کتنے انگلیاں ہیں ذرا مجھے بتا دینا، ٹھیک ہے؟ کتنے اس میں؟ پکا؟ میں انگلیاں پوچھا، دیکھو یہ تو سب سے بڑی غلط، ارے 5 کا ہے، 4 انگلیاں کا انگوٹھا ہے، انگلیاں کتنے پوچھا میں آپ سے؟ تو ہم لوگ کی زندگی بھی ایسی ہے، انگلیاں کتنے ہوتے 5 بڑھ رہے ہیں، 5 کا ہے اس کے اندر؟ انگلیاں کس کو بولتے ہیں، انگوٹھا کس کو بولتے ہیں؟ یہ بھی انگلی ہے، یہ نہیں بولتے اس کو، پوری دنیا میں جا کے پوچھ رہے ہیں نا آپ، اللہ قرآن اور حدیث میں نبی کے سمجھ بتا دے کہ انگوٹھا ہے یہ انگلیاں ہیں۔ تو میں آپ سے سوال کرا کہ انگلیاں کتنے ہاتھ میں، تو آپ بول رہے ہیں کہ 5۔ یہی ہماری غفلت ہے۔ کیسی غفلت ہے بتا دیتا ہوں اسی مثال کو لے کر کے، کہ آج ہم 5 وقت کی نماز فرض کر دی گئی، پڑھنا ضروری تھا، فجر سے عشاء تک 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہے، اور ہم فجر چھوڑ کے 4 پڑھ رہے ہیں۔ کتنے پڑھ رہے ہیں بھائی؟ نہیں اٹھ سکا بھائی، ذرا دیر سے سویا تھا، کھانا دیر سے ہوا تھا، دعوت میں گیا تھا، کمپنی میں کام تھا، لوگ آ گئے تھے، مہمانداری تھی، تھوڑا سر میں درد ہو رہا تھا، بدن درد کا معاملہ تھا، اور 4 نمازیں پڑھ کے 5 کے خیال میں ہیں، اس کو بھی انگلی بنا دیے۔ سمجھ میں آئی نہیں آئی بات ابھی؟ اتنا پریشان میں لا کے پوچھنا پڑ رہا، دیکھو سب مجرم ہے یہاں سے وہاں تک۔ تو غرض کہنے کا مقصد ہے کہ فجر کی نماز چھوڑ کے 4 پڑھنا چاہیے، فجر کو ملا کے 5 پڑھنا چاہیے۔ تو ذرا ہماری مسجدوں کا ذرا جائزہ لینا اطراف کے، فجر میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں؟ فجر میں صف 1.5 صف، 10 آدمی، 15 آدمی، ظہر میں 4 صفیں، پھر رہنے والے وہی محلے کے، وہی مسلمان، آنے جانے والے وہی، تو پھر یہ کون سی توحید، کون سی نماز ہے ہماری آج؟ 5 وقت پڑھو اور 5 وقت کی ذمہ داری قبول کرو۔ دھوکے کی زندگی ہے یہ کہ 4 پڑھ کے 5 کا جو ہے نا کیلکولیشن کر رہے ہیں آپ۔ اگر مثال کے طور پہ آپ کی تنخواہ مہینے کو 50,000 روپے ہے، کمپنی والا جو ہے نا 50,000 کے چیک پہ سائن لے لیا آپ سے فارم کے اوپر، اور دے رہا ہے 40,000 روپے، لیتے کیا؟ ہلو جلدی بولنا بھائی، کیوں؟ ارے یہ 50 بولے 10,000 روپے کون برداشت کرتے بھائی؟ کیسا ہوتا؟ 100 روپے بھی نہیں کرتے۔ تو تم دنیاوی حساب کے اندر پورا حساب رکھ کے 50 لینا جانتے ہو، 40 نہیں لینا جانتے ہو، تو خالق کائنات نے آسمان پہ بلا کر نبی سے کہا کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہے، تو آپ دنیا میں آ کر کے تم کر کیا رہے ہو؟ آخر دھوکہ دے رہے ہو۔
یہ کیسے قبول ہوگا؟ جب یہ قبول نہیں ہے تو پھر یہ بھی قبول نہیں ہے. آج شدید ضرورت ہے میری اور آپ کی. اب ایک آخری لمحے کی بات ہے، اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے. قرآن مجید میں کل کتنے سورے ہیں بھائی؟ جی پکا؟ پارے کتنے ہیں بھائی؟ 30. سب لوگوں کو پارے معلوم ہے، سورے بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. خیر چلو 114 سن لیے، لیکن اگر 10 سورتوں کے نام سنا دو بولے تو پھر منہ لٹک جاتا ہمارا، ہے نا. 114 سب سے سن لیے، تقریروں میں سن لیے، لوگوں سے سن لیے، ان سے سن لیے، ذاکر نائک سے سن لیے، وہ سن لیے، سب سن لیے. اب بات آئی بھائی چلو 114 سورتیں ہیں، ذرا 10 سورتوں کے نام تو بتا دیجئے بھائی. ختم ہو گئی بات. ڈھونڈ کے پھر ہمارے کچھ بولنا پڑتا ہو. نہیں ایسا نہیں. خیر قرآن سے محبت کر لیجئے. اس 114 سورتوں کی فہرست میں ایک سورے کا نام ہے سورہ مدثر. لے کے جائیے آج. اللہ اکبر، بڑا کربناک سورہ ہے مدثر. پڑھنا بہت سارے واقعات، بہت ساری باتیں، ان میں سے ایک نقطہ نماز کے تعلق سے اللہ نے گہرائی سے رکھا ہے. اللہ رحم کا معاملہ کرے، آمین. سورہ مدثر میں آیت نمبر 41 42 43 44 45 کتنی ہو گئی؟ 5 آیتیں، 5 نمازیں، 5 آیتیں. سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی بھائی؟ ان 5 آیتوں میں اللہ نے بڑی کربناک اور خطرناک بات رکھی اور جہنمیوں کے بارے میں بات کی. ان 5 آیتوں میں اللہ نے بڑی خطرناک بات ہے. لے کے جائیے. وہ لوگ بھی جو جمعے کو مسجد کو بھرنے کے عادی ہیں، وہ لوگ جو دن میں 2 پڑھ کے 3 چھوڑ دینے کے، 3 پڑھ کے 2 پڑھنے کے، جو ہے 3 پڑھ کے 2 چھوڑ دینے کے عادی ہیں، یا جو لوگ مسلسل فجر چھوڑنے کے عادی ہیں، وہ سن کے جانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنتی جنت میں چلے گئے. بات غور سے سنو ذرا. جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، معاملہ ختم. اب اللہ رب العزت جنتیوں سے سوال کرے گا، ایک بات پوچھے گا. اور اللہ پوچھے گا کہ کیا تم غور کرو کہ جہنم میں کون کون تمہارے لوگ آئے ہیں، دوست احباب پڑوسی رشتہ دار تلاش کر لو. اس کے بعد پھر میں تم کو جو ہے نا حکم دوں گا کہ تم جہنم میں سے بات کرو. جنتی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بیٹھ کے پورا مشاہدہ کر لیں گے. اسکرین لا دیا جائے گا ایسا ایک، وہ اسکرین پہ بتا دیا جائے گا کون کون تمہارے رشتہ دار، دوست احباب، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بیٹے، جن سے تمہارے تعلقات ہیں، کون کون جنت میں، پورا بتا دیا جائے گا. اب انسان اس کے بعد یہ سوچے گا کہ ہائے یہ لوگ تو نظر آ گئے، باقی کے لوگ کہاں ہیں؟ ہماری یار نہیں دکھ رہے ہیں. ارے وہ فلانا دوست بھائی وقت پہ کام آتا تھا، انہیں بھی نہیں دکھ رہا. ارے وہ بھائی انہیں بھی نہیں دکھ رہا. انسان پورے طریقے سے ٹٹولے گا، کچھ نہیں ملے گا. سب جب بیٹھ جائے گا تو اللہ پوچھے گا کیا ہوا بھائی؟ تو جنتی کہے گا کہ یا اللہ جن کو سے ملنا تھا وہ تو نظر آ گئے، جو نظر نہیں آ رہے وہ کہاں ہیں؟ اللہ بولے گا بات کرنا چاہتے ہو تم؟ تو جنتی کیا کہے گا؟ فی جنات یتساءلون. یہاں ہے خطرناک ٹرننگ پوائنٹ. مجھے لوگ کہتے ہیں شکیل بھائی، مجھے لوگ کہتے ہیں شیخ، مجھے لوگ کہتے ہیں شکیل صاحب، لیکن میں جہنم میں چلا گیا تو میرا نام بدل دیا. جنتی پلٹ کر کہیں گے کہ فی جنات یتساءلون. جنتی سوال کریں گے، کس سے سوال کریں گے؟ انل مجرمین. اب میں مجرم ہو گیا، میں ختم، میری عزت کچھ بھی نہیں ہے، میں مجرم ہوں. جنتی سوال کر کے پوچھیں گے انل مجرمین، اے مجرموں. جہنم میں باپ بھی ہوگا، ماں بھی ہوگے، رشتہ دار بھی ہوں گے، دوست احباب بھی ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، بے نمازی بھی ہوں گے، ہاں خبروں پہ سر جھکانے والے بھی ہوں گے، ڈینگے مارنے والے بھی ہوں گے، غیبتیں کرنے والے بھی ہوں گے، جن سے میرے اچھے دنیا میں روابط تھے. جب جہنم میں چلے گئے تو ان کا نام بدل گیا، انل مجرمین، اے مجرموں. اللہ اکبر. ما سلککم فی سقر. بھئی یہ قرآن ہے یارو، جب پڑھتے نا دھڑک جاتا دل، عجیب کیفیت ہو جاتی. بالخصوص ایسے مناظر جب آتے ہیں تو خطرناک. ہم قرآن کو بس رٹنے کے عادی ہے، پڑھنے کے عادی نہیں. ما سلککم فی سقر. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ سب کچھ کرتے تھے دنیا میں، میرے ساتھ دیتے تھے، مشکل میں کام آتے تھے، پریشانیوں میں ساتھ دیتے تھے، خوشی اور غم میں ساتھ. آج جہنم میں چلے گئے. ما سلککم فی سقر. کیسے
कैसे चले गए जहन्नुम में, क्या किया ऐसा दुनिया में? पहला जवाब जहन्नुमियों का आएगा, क़ालू लम नकुम मिनल मुसल्लीन, वह नमाज नहीं पढ़ा करते थे, नमाज छोड़ दिया करते थे, छोड़ कर पढ़ा करते थे, मन में आया वक्त पढ़ा करते थे, नमाज के तरफ तवज्जो नहीं देते थे, और जुम्मे को जुम्मा मस्जिदों को भर के खुश हो जाते थे। अल्लाहु अकबर। तो जहन्नुमियों की जो बड़ी निशानी है ये है कि वो लोग बेनमाजी रहेंगे, फजर छोड़ेंगे, अपनी मर्जी से जोहर पढ़ेंगे, असर पढ़ेंगे, मगरिब को अब तिजारत का बहाना, इशा को जो है ना कारोबार का बहाना, नौकरी का बहाना बना के छोड़ देंगे। जुमे का दिन आया तो पहली सफ में नमाज पढ़ेंगे। उनका जवाब ये होगा, क़ालू लम नकुम मिनल मुसल्लीन। आज शदीद जरूरत है, बड़ी शदीद जरूरत है। अब एक सवाल करके बात को खत्म कर देता हूँ इंशाल्लाह। ये जो बातें कुरान में लिखी गई हैं, ये किसी पीर फकीर की है? अरे जोर से बोलना। हाँ? किसी आलिम की है? हाँ? किसी हजरत मुर्शद की है? ये कौन लिखा भाई? खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा अल्लाह। इस कुरान के बारे में जब बात आई तो कुरान का वजन अल्लाह ने बता करके कहा, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़शियतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। अल्लाह ने सूरह हश्र की आयत नंबर 19 में कहा, 59 नंबर का सूरा आयत नंबर 19 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि इस कुरान को हम किसी पहाड़ पर नाजिल कर देते तो तुम देखते कि इसकी क़ुव्वत, इसकी खशियत, इसके खौफ से वो बड़ा पहाड़ रेजा रेजा हो जाता था। उस कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतने भयानक वाक़े को रखा है, फिर भी हमारे दिलों पे असर नहीं हो रहा है इसका। अहद कर लीजिए, माँ को उठाइए नमाज के लिए, बाप को उठाइए नमाज के लिए। बीमार है कोई मसला नहीं है, उठो, सेहत मिल जाएगी इंशाअल्लाह। ये मुरव्वत मत कीजिए। बीवी बच्चों को उठाइए फजर की नमाज के लिए, आधा घंटा पहले आप अलार्म रख के उठ करके बीवी बच्चों को उठाइए। सर्दी रहो, बारिश रहो, गर्मा रहो, नमाज कभी माफ नहीं है किसी के भी लिए। और आज हमारा आलम परेशानी का, मुफलिसी का, बीमारियों का, नाइत्तेफाकी का यह आलम है कि हम नमाज को छोड़कर जहाँ मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है, जहाँ मोहब्बतों को बांटा जाता है, फलसफा बयान कर दिया गया, सिखा दिया गया, समझा दिया गया कि जब तुम मस्जिद में आओ तो अपने आप को पैर से पैर और कांधे से कान्हा मिला लो ताकि तुम्हारी मोहब्बतें बरकरार रहें। लेकिन कहाँ है अज़ीज़ान मोहतरम? हम मस्जिदों को नहीं आएंगे मोहब्बत बरकरार रहे, हम मस्जिदों को नहीं आएंगे कारोबार चलता रहे, हम मस्जिदों को नहीं आएंगे खैर व बरकत रहे, हम मस्जिदों को नहीं आएंगे बीमारियां दूर हो जाए, हम मस्जिदों को नहीं आएंगे बच्चों के अच्छे रिश्ते आ जाए, हम मस्जिदों को नहीं आएंगे हमारे कारोबार में तरक्की हो जाए, मस्जिदों को नहीं आएंगे मुफलिसी गरीबी दूर हो जाए। मुमकिनात में से नहीं है, याद रखो है बात। जब तक कि हम नमाज को अपनी जिंदगी का महवर ना बना लें। एक बात और जहन में आ गई, 1 घंटा मुझे हो रहा है, एक बात जहन में आ गई, बात अब ख़त्म, यहाँ पर बहुत बोल दिया मैंने। एक बात बताइए, जिंदे और मुर्दे इंसान की पहचान क्या है? देर आपको होती, मेरे जो नहीं होती, मैं बोला बहुत देर तक बैठ सकता हूँ। जिंदे और मुर्दे इंसान की पहचान क्या है? जिंदा किसको कहा जाता है, मुर्दा किसको कहा जाता है? कौन बोलते देखेंगे इंशाल्लाह। मैं तो फिर मत बता जी। नहीं 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 नहीं, ये तो बात आखिरी की हो गई ना। पहचान बताओ बोला मैं, मुर्दे और जिंदे की पहचान मैं बोल देता हूँ इंशाअल्लाह, इसलिए कि बड़ी इंपॉर्टेंट मिसाल है, इसको जहन में बिठाओ, मजबूत मिसाल है ये। अभी नमाज के बारे में जो बताओ उसी के ताल्लुक से मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। सांस होती है ना, सांस है नहीं, सांस चल रही ना, सबकी चल रही, सबकी चल रही, जिंदा है। तो सांस जो है इतनी छोटी चीज है, वो 2.5 माशे की, इतनी सर की, एक खतरा जिसको बोला जाता है, ठीक है ना। वो सांस बदन में चल रही है तो मैं बोल रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, ठीक है। वो निकल गई तो, वो निकल गई तो, हाँ पक्का, वो निकल गए तो मुर्दा बोलते हैं ना भाई। असल में जिंदे और मुर्दे की पहचान ये है कि जिसके सांस चल रही है वो जिंदा है, जिसके सांस निकल गए वो मुर्दा है।
جس طریقے سے سانس کا تعلق میرے جسم کے ساتھ ہے، یہ ہے تو پورے اعضاء ہیں، یہ ہے تو پوری زندگی ہے، یہ ہے تو دیکھنا ہے، یہ ہے تو سب کچھ ہے، ایک سانس کے ذریعے سے جسم اور سانس کا میل جول بڑا گہرا ملا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ایمان اور نماز کا تعلق بھی ویسے ہی ہے۔ اگر تمہاری زندگی سے نماز نکل گئی، ایمان خود بخود ہی مر جائے گا۔ مردہ ایمان کے ساتھ انسان جی رہا ہے، تو ایمان کو زندہ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ کتنے وقت کی بھائی؟ جمعے کو جمعہ، فجر چھوڑ کے، عصر مغرب چھوڑ کے نہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، اپنے ایمان کو زندہ رکھنا ہے، ورنہ مردہ ایمان کا آدمی کو جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جس کا ایمان مردہ ہو جاتا ہے نا، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے جنت کے اندر، جگہ نہیں ہے، زندوں کے لیے جگہ ہے جنت میں۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آگے کی بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی کہا گیا ہے، کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ جو کچھ بھی غلطیاں ہماری کوتاہیاں ہیں اسے دور فرما دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ ہم کو 5 وقت کا نمازی بنا دے میرے اللہ، ہم کو 5 وقت کا نمازی بنا دے میرے اللہ۔ یا اللہ ہم کو 5 وقت کا نمازی بنا دے اللہ۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے اللہ، 2 ہیں تو دونوں کی مغفرت فرمائے اللہ، دونوں میں سے ایک ہے تو ایک کی مغفرت فرما دے اللہ۔ یا اللہ دونوں بھی نہیں ہیں، ان کی خدمت ہم صحیح طور پر نہیں کر سکے تو یا اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے میرے پاک پروردگار، ان کی خبروں کو جنت کی کیاری میں سے کیاری بنا دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔